اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل، اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی ہی واضح نشانیاں عطا کیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کہ اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، من بعد ما جاءتہ، اس کے مل جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی سامنے آ گئی، اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں تو یہود موجود تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، رحمتوں کے مستحق بن جاتے، مگر نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، یعنی اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور حضور کی رسالت کو قبول نہ کیا، تو عذاب کا ڈراوا ان کو دیا گیا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا پرست لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے، ان کو اپنے گھر کی فکر نہیں جنہوں نے ہجرت کی، یا سچے ایمان والے جو جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے کھپا رہے تھے، منافقین کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ چکا۔ تو دنیا پرست لوگ جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں، وہ ایمان والوں کا، جو ایمان والے جان و مال کو دین کے لیے لگا رہے ہیں، فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ان پر روز قیامت غالب ہوں گے۔ اللہ بہت پیارا ہے، اللہ ایمان والوں کی دلجوئی فرما رہا ہے۔ آج تم دین کو مانتے ہو، دین پر عمل کرتے لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، دنیا تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سورہ مطففین آخری پارے میں آیت نمبر 34، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، کہاں؟ قیامت کے دن۔ وہ اللہ دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا، ایمان والوں کی دلوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہاں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، وہ ان پر روز قیامت غالب ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 213، یہ تیسری طویل آیت ہے، 5 میں سے تیسری طویل آیت، اور اس کا عنوان ہے آیت الاختلاف، یعنی وہ آیت جس میں انسانوں کے درمیان پیدا ہو جانے والے اختلاف کا ذکر ہے۔ کان الناس امت واحدہ، ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر متفق امت تھے، آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے خلیفہ، اللہ نے ہدایت دے کر زمین پر بھیجا، تو سب لوگ ایک ہی دین پر متفق امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب ان لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل فرمائی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ یہ بات کئی مرتبہ آئی، تکبر تعصب کی وجہ سے جانتے بوجھتے حق کو رد کیا، اور اب یہ یہود نے حرکت کی ہے، تکبر و تعصب میں مبتلا ہو کر، حسد میں مبتلا ہو کر حضور کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا۔ فَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو اپنی توفیق سے حق کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اس بات میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، جن میں طلب و طلب سچی تھی، تعصب سے پاک تھے، ہدایت کے متلاشی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیت ایک ہلا دینے والا مقام ہے، اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ اب تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اور انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا ڈالے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ،
یہاں تک کہ وقت کے رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے، اور پچھلے انبیاء اور رسول اور ان کی امتوں کو اتنا ہلایا گیا کہ وقت کے رسول بھی پکار اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ پیغمبر کے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، مگر اتنا ہلایا گیا، زلزلوں ہلائے گئے آزمائشوں کی بھٹیوں میں کہ رسول پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اب اللہ فرماتا ہے سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب انفاق کا بیان آ رہا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل، آپ فرمائیے کہ مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو تو خرچ کرو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ یہ موضوع بار بار آیا، کن کن لوگوں پر خرچ کرنا ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ انفاق کا ذکر آ گیا، لسٹ آ گئی۔ ہاں والدین کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ والدین کی کفالت کرنی ہے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ اولاد کی کفالت کرنی ہے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، بیوی کی کفالت کرنی ہے، اوپر ماں باپ کے بھی ماں باپ ہوں، دادا دادی نانا نانی ان کو بھی نہیں، نیچے اولاد کی بھی اولاد ہو، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو بھی نہیں، ان کی تو کفالت کرنی ہے۔ باقی زکوٰۃ ڈیزرونگ لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ لسٹ بار بار قرآن پاک میں آتی ہے۔ اب قتال کی فرضیت کا بیان۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعی طور پر ناپسند ہے۔ جنگ اچھی بات تو محسوس نہیں ہوتی نا، اپیرنٹلی تو بھارت اس میں نقصان ہوتا ہے، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا الشَّيْءَ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اللہ حقیقت کو جانتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی باربیکیو کے موقع پر انگارہ اٹھانا چاہتے تو منع کرتے ہیں نا، اس کو تو روشنی نظر آ رہی ہے مگر ہمیں پتا ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہمیں پتا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے۔ ایک چیز تمہیں ناپسند لگے اسی میں خیر ہو، ایک تمہیں بڑی اٹریکٹیو لگ رہی اسی میں شر ہو، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو قتال کا حکم بھی اللہ نے دیا، شرائط کے ساتھ ہے، پری ریکویزٹس کے ساتھ ہے، لیکن ہے، اور اس میں خیر ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔